يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الثاني آج ہمارا یہ دوسرا سبق جو عربی زبان کے حوالے سے ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ یعنی کہ عربی زبان کو سمجھنے اور عربی زبان کو بولنے والے حضرات جن کے دل میں یہ ولولہ اور یہ شوق موزن پایا جاتا ہے کہ وہ عربی زبان کو سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک نیا سلسلہ امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو عربی زبان کے حوالے سے شروع کیا ہے کافی مفید اور معاون ثابت ہو ان لوگوں کے لیے جو عربی زبان میں لکھنا بولنا اور سمجھنا چاہتے ہیں عربی زبان کو۔ اس میں ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم عربی زبان کا مختصر ٹیکسٹ مختلف عرب نیوز چینلز یا مختلف عرب ورلڈ میں جتنے سارے جرائد چھپتے ہیں ان میں سے کہیں پہ کوئی اچھا سا پیراگراف لے کر آپ کی اسکرین پہ ہم شیئر کرتے ہیں دو طریقوں سے۔ ایک یہ کہ اس کو بغیر کسی اعراب کے بغیر کسی حرکت کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو موقع دیں گے کہ آپ اس ٹیکسٹ کو یا اس عبارت کو یا اس پیراگراف کو ایک بار آپ پڑھیں، پڑھنے کے بعد اس کا ٹرانسلیٹ کریں اور پھر اس کے بعد میں بھی آپ کے ساتھ پڑھوں گا انشاءاللہ، اور تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ جس ٹائم بغیر اعراب بغیر حرکات کہ آپ کے سامنے جو ٹیکسٹ موجود تھا اس وقت آپ نے کون سی غلطی کی یا کس حد تک آپ نے اس کو صحیح پڑھا، کیونکہ دوسری بار جو آپ کے ساتھ ٹیکسٹ شیئر کیا جائے گا وہی سیم ٹیکسٹ اس میں ہم حرکات اور اعراب کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے۔ پھر آگے چل کر تیسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ اس ٹیکسٹ میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کی ہم کسی حد تک شرح اور توضیح کریں گے، اور پھر اگر اس میں کسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے لیٹسٹ جو عربی زبان یا ماڈرن عربی زبان کا جو اس ٹائم پوری دنیا میں ایک انفلوئنس ہے اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے عرب ورلڈ میں اس ٹیکسٹ کو یا اس عبارت کو یا اس فعل کو یا اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اپنی گفتگو میں اس ٹیکسٹ کو اسی طرح استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے آج کا دوسرا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پہ یہ ٹیکسٹ موجود ہے، یہ ہم نے جو ہے جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ العربیہ.com سے ہم نے یہ لیا ہے، اور یہ پورا ایک مضمون ہے، اس مضمون کی ہم نے یہ ہیڈ لائن لی۔ یہ مضمون دیکھیں آپ، یعنی کہ قراءۃ النص العربی بغیر تشکیلہ، یعنی کہ عربی ٹیکسٹ بغیر کسی اعراب کے بغیر کسی حرکات کے آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو آپ پڑھیں پھر میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ کیا ہے؟ استطاعت فتاة سعودیۃ، استطاعت فتاة سعودیۃ کسر حواجز حقر بعض المہن على الرجل رغم تخرجها فی، یا رغم تخرجها من، دونوں طریقے سے، یعنی کہ تخرج فی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور تخرج مین کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر جو استعمال ہوتا ہے وہ تخرج فی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ پاس آؤٹ ہونا، کسی ادارے سے کسی انسٹیٹیوشن سے پاس آؤٹ ہونا، گریجویشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے چل کر میں انشاءاللہ اس کی مزید توضیح اور وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ رغم تخرجها فی قسم الاعلام والاتصال، ہاں آپ پھر ایک بار پڑھیں آپ۔ اب یہاں پہ دیکھیے آپ اسی عبارت کو، قراءۃ تطبیقیۃ للنص العربی مع تشکیلہ، استطاعت اس کا فعل ماضی مذکر استطاع ہے، اور یہاں پہ استطاعت مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے کیونکہ آگے اس کا فاعل جو ہے وہ فتاتن ہے، اور فتاتن سعودیۃ یہ موصوف صفت بن کے استطاعت کا فاعل بن جاتا ہے، یعنی کہ استطاعت عربی میں عربی جرائد اور نیوز چینلز میں استعمال ہوتا ہے کین اور کڈ کے معنی میں، کین اور کڈ کے معنی یعنی کہ قادر ہونا کسی چیز پہ۔ استطاع ان يتغلب على جميع العقبات، یعنی کہ وہ فرد جو ہے تمام طرح کی مشکلات یا آبسٹیکلز پہ جو ہے قادر ہوا، کسی چیز پہ قادر ہونا، کس چیز پہ؟ کسر حواجز حقر بعض المہن على الرجل رغم تخرجها فی قسم الاعلام والاتصال،
اب اس کا ترجمہ دیکھیں آپ، ایک سعودی لڑکی یعنی کہ فتاۃ سعودیۃ، وہاں پہ وہ نکرہ استعمال ہوا ہے، تو اس چیز کا خیال کرتے ہوئے یہاں پہ ترجمہ ہم نے کیا ایک سعودی لڑکی. ہاں، ایک سعودی لڑکی محکمہ میڈیا و مواصلات یا شعبہ میڈیا و مواصلات سے فارغ التحصیل ہونے کے باوجود وہ مردوں تک محدود کچھ پیشوں کی رکاوٹوں کو توڑنے میں کامیاب ہو گئی. اب اس ٹیکسٹ کو یہاں پہ دیکھیں آپ، جیسے کہ میں نے پہلے کہا استطاع یستطیع، یہ کین اور کڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں اس طرح استعمال ہوا ہے علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یعنی کہ حج اس پہ فرض ہے جو کر سکتا ہے، یعنی کہ جس کے اندر قوت ہو حج کرنے کی. اور یہاں پہ فتاۃ سعودیۃ یہ موصوف صفت ہے، سعودی لڑکی کے لیے استعمال ہوا ہے ورڈ، کیونکہ سعودیۃ مؤنث ہے، فتاۃ مؤنث ہے، اور اس لیے اس کا ورب بھی جو ہے ہم نے مؤنث ہی لایا. کسر، یہاں کسر توڑنے کے معنی ہے. حاجز، اس کی جمع ہے حواجز، حاجز کہتے ہیں obstacle کو، اور اس کی جمع ہے حواجز، مختلف obstacles، یعنی کہ وہ تمام رکاوٹیں اس عورت یا اس لیڈی نے توڑ دی جو مکمل طور سے جو ہے مطلب کہ کسی کام کے کرنے کے درمیان حائل ہو رہی تھی. اور جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اقام رجال الشرطہ حواجز عند مدخل المدینہ، شہر کے انٹرنس پہ پولیس نے آبسٹیکلز کھڑا کر رکھے ہیں، پابندیاں کھڑا کر رکھی ہے. اب یہاں پہ ایک لفظ جو ہے حکر استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے اجارہ داری، یعنی کسی چیز کو ہولڈ کرنا، اپنا اس کو مطلب کہ مکمل طور سے اپنی پراپرٹی سمجھنا. محنتن، اور اس محنتن کے معنی ہے جاب کے، پروفیشن کے اور کیریئر کے. جمع اس کی کیا ہے؟ محنن اور محناتن. محنتن، محنن جمع، محناتن بھی جمع، پروفیشن، کیریئر اور جاب کے معنی میں. اور اسی عبارت میں رغم تخرجہا استعمال ہوا ہے، اس کو ہم علی الرغم بھی استعمال کرتے ہیں کہ باوجود اس کے، ڈسپائٹ، ہم کہتے ہیں کہ باوجود اس کے، یعنی کسی کے کوئی مقام مرتبہ ہونے کے باوجود وہ یہ کام بھی کرتا ہے. رغم تخرجہا یا علی الرغم من، تو اس طرح یہ دونوں فریز وغیرہ استعمال ہوتی ہے. اور قسم الاعلام والاتصال کے معنی ہے محکمہ اطلاعات یا مواصلات، ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن. اب یہاں پہ جو حکر استعمال ہوا ہے اس عبارت میں، حکر کہتے ہیں کس کو؟ یعنی کہ ایسی پراپرٹی کو کہتے ہیں حکر کہتے ہیں عقارن کو، ایسی پراپرٹی کو کہتے ہیں کہ ولا یباع ولا یشترا، ایسی پراپرٹی جس کو بیچا نہ جائے اور نہ خریدا جائے، یعنی کہ اس پراپرٹی کو نہ بیچا جاتا ہے اور نہ ہی خریدا جاتا ہے، اس کو حکر کہتے ہیں، یعنی کہ جس کو بالکل کنفائن کر دیا جائے اپنی ذات تک. جیسے کہ یہاں عبارت میں آپ دیکھیے عربوں نے استعمال کیا ہے اوصر الرجل ان تكون اقراته حکرا بعد وفاته للجمعیات الخیریہ، کہ ایک شخص نے اپنی تمام پراپرٹی کو مختص کر لیا یا اپنی پراپرٹی کو وقف کر لیا، کس کے لیے؟ جو رفائی جمعیات یا آرگنائزیشن وغیرہ ہے ان کے حوالے کرنے کے لیے، یعنی کہ اس پہ کسی کا جو ہے اجارہ داری یا کسی کا کوئی حق نہیں ہوگا. اور اسی عبارت میں جو التخرج کا استعمال ہوا تھا اس کا یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے گا آپ، التخرج فی بطور خاص گریجویشن اسٹوڈنٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے. التخرج فی، جو لوگ گریجویشن کرتے ہیں، بی اے تک، بی ایس سی، بی کام وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے التخرج فی استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ التخرج فی قسم الاعلام والاتصال، شعبہ میڈیا اور مواصلات سے گریجویٹ ہونا. اور اسی طرح کہتے ہیں التخرج فی کلیۃ الطب، شعبہ طب سے گریجویٹ ہونا. جیسے کہ میں کہتا ہوں یا میں کہوں گا تخرجت فی دار العلوم، میں دارالعلوم سے گریجویٹ ہوا ہوں. اب گریجویشن کے بعد جو ماسٹرز یا ڈاکٹریٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے تخرج استعمال نہیں ہوتا عمومی طور، اگرچہ بعض جگہ پہ بعض لوگوں نے استعمال کیا ہے، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ الحصول یا حصلت علی وغیرہ استعمال کیا جائے. جیسے کہ حصلت علی شہادت الماجسٹر،
حصلت علی شہادت دکتورہ اس طرح استعمال کیا جائے. لیکن جب تخرج کا استعمال کرنا ہو تو یہ پرٹیکولرلی بی اے، بی کام، بی ایس سی وغیرہ، گریجویشن وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے آپ، یہاں پہ بعض عبارات ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے یہ حکر کے معنی میں استعمال کی ہے. حکر کس کو کہتے ہیں؟ اقتحمت یا اقتحمت المرأة محنة. اقتحم کے معنی ہے بالکل آندھی کی طرح کسی چیز پہ جھپٹ پڑنا. اقتحم یہاں پہ کیا ہے؟ اقتحمت المرأة محنة حکرا علی الرجال، یعنی کہ دخلتها بالقوہ، کسی کام میں داخل ہونے کی بڑی شدت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ. اقتحم کے معنی. اور حکرا علی الرجال، یعنی کہ حکر استعمال اس طرح بھی ہوتا ہے، حکرا علی الرجال، ایسے کام پہ جس پہ صرف مردوں کی اجارہ داری تھی، جیسے کہ گیٹ انٹو یا بریک انٹو، کسی چیز کو توڑتے ہوئے گھسنا، اس کے لیے حکر استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ آپ دوسری عبارت کو دیکھیے آپ، مجالات متنوعۃ من التجارہ بقیت حکرا علی الرجال. مجالات متنوعۃ من التجارہ، تجارت میں سے بعض ایسے فیلڈ یا تجارت کے مختلف شعبوں میں بقیت حکرا علی الرجال، جن پہ مردوں کی اجارہ داری قائم ہے. بقیت حکرا علی الرجال، اوپر ہے حکرا علی الرجال، بقیت حکرا علی الرجال. اور اسی طرح جو ہے آپ دیکھیے، تزیین السیارات لیس حکرا علی الرجال، گاڑیوں کی سجاوٹ یا گاڑیوں کی تزیین و آرائش کا کام مردوں تک ہی محدود نہیں ہے. یہاں پہ لائسا کے ساتھ استعمال ہوا حکر، یعنی کہ لائسا حکرن، لائسا کا اسم کون ہے؟ تزیین یہاں پہ، اور حکر اس کی خبر ہے. لائسا حکرن علی الرجال، گاڑیوں کی آرائش یا گاڑیوں کی سجاوٹ کا کام مردوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ آپ آگے بڑھ چکا، جیسے کہ اس پورے پیراگراف میں نہیں بلکہ پوری اس نیوز میں عرب امارات یا وہ ساری نیوز چینلز یا اخبارات وغیرہ میں شائع ہوا کہ اب عورتیں جو ہے دوسرے وہ کام بھی کر رہے ہیں جو صرف مخصوص مردوں کے لیے ہی مخصوص کام تھے. تو گویا کہ اب یہ عبارت جو آپ کے سامنے آئی ہے، اس عبارت کو جو ہے ایک بار پھر سے دیکھیں. استطاعت فتاة سعودية كسر حواجز حكر بعض المهن على الرجل رغم تخرجها في قسم الاعلام والاتصال. آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ، نئے جوش اور ولولے کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ سے روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے السلام والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.